السلام علیکم۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام ہی سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اسلام بہت جلد ایک بین البراعظم دین کی حیثیت سے ابھرے گا۔ اسلام کی اپنے دامن میں جس وسعت کا اظہار کیا گیا تھا، جس وسیع القلبی کا اظہار کیا گیا کہ تمام دنیا کے مذاہب اور تمام دنیا کی قومیں اسلام سے اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرنے لگیں۔ اگر آپ مدینہ کی اسلامی ریاست کو دیکھیں تو اس کے اندر پہلے ہی تمام دنیا کی ایگزسٹنگ تہذیبوں کی نمائندگی موجود تھی اور اس کا دامن وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشین امپائر کی نمائندگی کر رہے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن امپائر کی نمائندگی کر رہے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کی نمائندگی، ام المومنین بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبطی عیسائیوں کی جو مصر میں جن کو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا ان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہودی، عیسائی اور مشرک اپنے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں جگہ لے رہے تھے۔ اس سے یہ بات بھی بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام صرف عربوں کا مذہب یا دین نہیں تھا۔ اسلام کے اپنے دامن میں ایک غیر معمولی صلاحیت موجود ہے کہ دوسری تمام تہذیبوں کو اپنی شناخت اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہوئے بھی اسلام کی چھتری کے نیچے ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مغربی مفکر نے کہا ہے کہ there is nothing more powerful than the idea whose time has come، یعنی کسی ایسی سوچ اور فکر سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہو سکتی جس فکر کے پھیلنے کا وقت آ پہنچا۔ اسلام کا وقت آ پہنچا تھا۔ جس وقت اسلام کی دعوت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ہیں، اس وقت صرف عرب یا مشرکین مکہ ہی زمانہ جاہلیت میں نہیں تھے، پوری دنیا زمانہ جاہلیت میں تھی۔ ایک طرف پرشین امپائر، ایک طرف رومن امپائر افریقہ کا اور مشرکین کا اپنا یہ حال، اور پھر ہند میں مشرکین ہندوستان۔ بذات خود مکمل گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا جہاں تک نور ہدایت کا تعلق ہے۔ عیسائیت کو گو کہ آئے ہوئے تقریباً 600 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن جب سے عیسیٰ علیہ السلام کے محبت اور پیار کے دین کو ظالم رومن امپائر نے اڈاپٹ کیا، عیسائیت بھی رومن امپائر کے ظلم و جبر کی ایک نمائندہ بن کر رہ گئی تھی۔ رومن جس طرح اپنی سلطنت پر اپنی قوم پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، اس میں اور پرشین امپائر کے ظلم میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ ظالم اور جابر حکمران اور حکومتیں جس طرح اپنے عوام پر حکومت کرتی تھیں، نہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور وہ ہیومن رائٹس کے کانسیپٹس، وہ تصورات جو اسلام لے کر آیا، وہ اس زمانے کے لحاظ سے اتنے ایڈوانس اور اتنے آگے تھے کہ جہاں نہ کالے کو گورے پر فوقیت تھی، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت تھی، انسان کا آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت، تقوی اور اللہ سے محبت اور تعلق کی بنیاد میں تھی، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بیان کر دیے گئے۔ یہ وہ کانسیپٹ اس زمانے کے لحاظ سے ایک عجوبہ تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ روحانی تسکین دے رہے تھے لوگوں کو کہ ہر تہذیب نے اس دین کو جوق در جوق قبول کرنا شروع کیا۔ اور یہ قافلہ حجاز بڑی شان سے حجاز سے نکلا دنیا کو فتح کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال نے جیسے فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ سفر نہ مال غنیمت کے لیے تھا نہ کشور کشائی کے لیے، گو کہ اس سفر میں مال غنیمت بھی ملا اور کشور کشائی بھی ہوئی، لیکن نظریاتی طور پر یہ ایک دعوت تھی جو مدینہ سے نکل کر جزیرہ نما حجاز سے نکل پوری دنیا کی طرف پھیلی۔ جب مسلمانوں نے عراق اور شام پر اپنی مہموں کا آغاز کیا تو تلواریں ضرور ٹکرائیں، لیکن تلواریں غریب، یتیم، بیوہ، مساکین اور عوام الناس کے ساتھ نہیں، ظالم پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائیں۔ طاقت کا توازن اس حد تک مسلمانوں کے خلاف تھا کہ عقلی طور پر ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمان رومن اور پرشین امپائر کو شکست دے سکتے۔ اس کے باوجود جب ان طاقتوں کو شکست ہوئی اور وہ اپنی اپنی سلطنتوں سے پیچھے ہٹائے گئے، تو پھر مسلمانوں نے عوام الناس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو جنگی قواعد اور قاعدے اور جو سلوک عوام الناس کے ساتھ کیا گیا وہ اس قدر غیر معمولی تھا کہ اسلام جنگل کی آگ کی طرح لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ قواعد اور قاعدے کہ نہ جنگلوں کو کاٹا جائے گا، نہ شہروں کو جلایا جائے گا، نہ بوڑھوں، عورتوں، بچوں کو تباہ کیا جائے گا، نہ عبادت گاہیں خراب کی جائیں گی، نہ جانور ہلاک کیے جائیں گے، یہ اتنے غیر معمولی تھے کہ لوگوں کے لیے جب ایک سلطنت ہٹائی گئی ان کے اوپر سے، ایک ظالم حکمرانوں کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد اسلام اپنی محبت اور پیار کی دعوت کے ساتھ ان کے پاس پہنچتا ہے،
تو تمام وہ تہذیبیں چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں انہوں نے اسلام کی دعوت کو اپنے سینے سے لگا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہجرت کے تقریباً 80 سال کے اندر حال یہ ہو چکا تھا کہ تمام عراق، تمام شام، مصر، تمام شمالی افریقہ اور پھر خراسان، افغانستان اور یہ تمام علاقے مسلمان ہو چکے تھے. لیکن ابھی بھی کچھ علاقے ایسے تھے کہ جو مسلمان وہاں تک ابھی پہنچ نہیں پائے تھے. یعنی ہندوستان کا علاقہ، ماں وراء النہر، یعنی وہ علاقے جو سینٹرل ایشیا میں آج شمار ہوتے ہیں، وہ علاقے جو ایشیا مائنر یعنی ترکی کے وہ علاقے کے جہاں آج ترکی کی ریاست قائم ہے، اور یورپ. ان تمام علاقوں پر فتوحات کا سلسلہ آہستہ آہستہ جاری تھا.